غضب تو انسانوں کے پوچھے جاتے ہیں، دشمن فاطمہ یا خنزیر بنتا ہے یا بندر بنتا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، قرآن بھی سن لیں تاکہ اگر انٹرنیٹ پہ جائے تو میرے بھائی بہنیں سنیں، سوچیں ذرا۔ وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیں، وہ لوگ جو رسول کو اذیت دیں، اللہ کی ان پہ لعنت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ اب یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر جو اللہ کو تکلیف دے، جو رسول کو تکلیف دے۔ اب یہ سمجھے کیسے تکلیف؟ یہ ہمیں مباہلوں نے سمجھایا کہ لعنت ہے اللہ کی، کریں گے ہم۔ بھئی سمجھ رہے یہ نہیں؟ تو پتہ چلا اللہ کی اذیت اور رسول کی اذیت سمجھی جائے گی ان چار کی اذیت سے۔ جو علی کو ستائے اس نے اللہ کو ستایا، جس نے علی کو ستایا اس نے رسول کو ستایا، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے رسول کو اذیت دی، جس نے حسین کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے حسین کو ستایا اس نے رسول کو ستایا۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی ان پہ لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی ان پہ لعنت کرے گا۔ یہ جو میرے سنی بھائیوں نے سن رکھا ہے نا کہ شیعہ اپنی مجلسوں میں تبرہ کرتے ہیں، وہ یہ تبرہ ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، بے شک، جو قرآن بھی کرتا ہے، بے شک، جو رسول بھی کرتے ہیں، جو سب کرتے ہیں۔ کوئی ایک میرے سنی بھائی بہن کہہ دے کہ وہ ان کو رحمت اللہ علیہ لکھیں گے جنہوں نے اللہ کو ستایا۔ کوئی سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے انہیں لعنت اللہ علیہ لکھو، جس نے اللہ کو ستایا، جس نے رسول کو ستایا۔ اب شیعہ سنی دونوں نے حدیث لکھی، من رضیت عنہ ابنتی فاطمہ رضیت عنہ ومن رضیت عنہ رضی اللہ عنہ، جس سے میری بیٹی فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے میں۔ لیکن مسئلہ حل ہو گئے۔ تو رضائے خدا ڈھونڈنی ہے رضائے رسول میں، اور رضائے رسول ملے گی رضائے بطول۔ یہ اس طریقے سے رضا کا چیپٹر چلے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے، اور اسی پر آج کی حد تک میں آپ کی زحمت ختم کر دوں گا۔ یہ آخری ایشو میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، فاطمہ ہے خاتون جنت۔ یہ میں نے پرسوں عرض کیا، ایک جملہ ذرا سن لیجئے آپ بھی، نیو جرسی میں نے کہا فاطمہ کے نام میں دو چیزیں، فاطمت وَمُحِبِّهَا مِنَ النَّارِ وَمِنَ الشَّرِّ۔ فاطمہ کے وجود میں دو چیزیں۔ نام فاطمہ کا مطلب یہ ہے جس سے اور جس کے چاہنے والوں سے شر بھی دور ہو، جہنم بھی دور ہو۔ ذرا سمجھنا خدا رہا، نام سے پتہ چلتا ہے نا کہ انسان کس مسلک کا ہے۔ فاطمہ کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ فاطمہ کے چاہنے والے شر سے بھی دور ہیں، جہنم سے بھی دور۔ کچھ ملاحظہ کر لیا آپ نے؟ یہ فاطمہ کا وجود۔ پھر زہرا اسے کہتے ہیں جو منور ہو، جنہوں نے نبی کے نور کا انکار کیا ہے، انہوں نے بھی فاطمہ کے نور کا انکار نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی عجیب منظر فکر ہے۔ اور بطول اسے کہتے ہیں جو کبھی ظاہری باطنی نجاست نہ دیکھے، اسے کہتے ہیں بطول۔ محدثہ اسے کہتے ہیں جو فرشتوں سے بولے، اور محدثہ اسے کہتے ہیں جس سے فرشتے بھی بولے۔ کوئی ملاحظہ ہے؟
اللہ اکبر. ایک جملہ سن لیجیے, کل انشاءاللہ میں کمپیریزن بھی عرض کروں گا. علی نے جو کمپیئر کیا ہے, مولا کائنات نے جو اپنے فضائل بیان کیے ہیں اور فاطمہ نے جواب دیا ہے, ان میں سے ایک جملہ علی فرماتے ہیں, اے نبی کی بیٹی انا خادمی جبریل, اے فاطمہ میں وہ ہوں جس کے نوکر کا نام جبریل ہے. بی بی کہتی ہے وَأَنَا خَاطَبَتْنِي فِي السَّمَاءِ رَاحِيلٌ وَخَدَمَتْنِ الْمَلَائِكَةُ جِيلٌ بَعْدَ جِيلٍ. اگر آپ کے ایک نوکر کا نام جبریل ہے تو مجھ سے اس نے بات کی ہے جس کا نام راحیل ہے, اور آپ کا اگر ایک نوکر کا نام جبریل ہے تو مولا میرے گھر پہ جبریل جیسے فرشتے ہمیشہ گروپس میں آتے ہیں اور خدمت کا اعلان کرتے ہیں. یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اولین و آخرین میں کسی کو اللہ نے یہ عزت نہیں دی. کسی نبی کی بیٹی کی چکی چلانے کے لیے فرشتہ نہیں آیا. کسی نبی کی بیٹی کے بچوں کے جھولے جھلانے کے لیے فرشتہ نہیں آیا. مریم بطول ضرور ہیں مگر خاتون جنت نہیں. بلکہ مریم اور عیسیٰ کا انٹروڈکشن تو یہ ہے کہ کانو یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. عیسیٰ بھی مریم بھی دونوں کھانا کھاتے تھے. اور جب شہزادی کی تعریف کی سورہ دہر میں تو آواز دی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ کھانا کھاتے نہیں, یہ کھانا کھلاتے ہیں. جو کھانا کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں وہ جنت میں لے جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو کھانا کھاتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہیں, جو کھانا کھلاتے ہیں وہ جنت میں لے جاتے ہیں. دیکھیے آدم سے لے کے عیسیٰ تک جنت کا بزنس نہ ہوا. اگر ایگریمنٹ ہوا تو فاطمہ کی روٹیوں کے اگینسٹ میں. ذرا سمجھے تو صحیح. اب اللہ اکبر. کوئی بزنس بتا دیں, کسی نبی کا بتا دیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا ہو کہ میں اونر ہوں جنت کا. اگر اونرشپ آئی ہے تو وہ بطول کے حصے میں. ذرا سمجھے آپ امتیاز. اللہ اکبر. وہ بطول کے حصے میں ہے اونرشپ. اور یہیں پر میں دو جملوں کے ساتھ آج کے جشن کو اختتام پذیر کر رہا ہوں. یاد رکھیے جب آئے ہیں دروازے پہ در فاطمہ پہ جو آئے ہیں نا, مسکیناں و یتیماں و اسیرا, یہ تین گروپ آئے ہیں. مسکین آیا, یتیم آیا, اسیر آیا. آپ ایمان سے بتائیں کہ جب بڑے بڑے ملا جلال الدین جیسے لوگوں نے لکھا کہ یہ فرشتے تھے آنے والے, یہ انسان تھے ہی نہیں, یہ فرشتے تھے, تو فرشتہ کیسے یتیم ہوگا؟ ذرا آپ بتائیں فرشتہ کیسے یتیم ہو سکتا ہے؟ فرشتہ کیسے مسکین ہوگا؟ فرشتہ کیسے اسیر ہوگا؟ کس کی مجال ہے جو فرشتے کو ارسٹ کرے؟ بتائیے پھر. قرآن فضول گفتگو تو کرتا نہیں, نہ الفاظ کی کمی ہے قرآن کے پاس. یہ مسکین کیوں کہا, یتیم کیوں کہا, اسیر کیوں کہا؟ تو آج مجھ سے سن لیجئے, مسکین اسی کو نہیں کہتے کہ جس کی شکل مسکینوں جیسی ہو. مسکین اسے کہتے ہیں جو سکون کی تلاش میں ہو. تو پتہ چلا جسے عرش پہ سکون میں ملے اسے فاطمہ کے دروازے. آپ کچھ سمجھے اب فاطمہ کا مقام. ابھی انشاءاللہ آقا صاحب نے فرمایا ہے کہ نماز کے فوراً بعد ہم بیٹھیں گے, تھوڑی گفتگو آپ سے کرنی ہے. یہ جشن یہاں پہ ختم ہو رہا ہے, نماز کے فوراً بعد تشریف رکھیے. کل بھی آئیے انشاءاللہ, کل یہی سے میں شروع کروں گا. تو مسکین اسے بھی کہتے ہیں جو سکون کی تلاش میں ہو. فرشتے کو جو سکون عرش میں نہ مل سکا وہ فرش میں در فاطمہ پہ ملا. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. دنیا میں پلٹا کے کہہ رہا ہوں بھیا, فاطمہ کی نورانیت ثابت کرنے کے لیے اللہ نے